اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صلوات سورہ مبارکہ النصر قرآن مجید کا ایک مختصر اور مکمل سورہ، قرآن مجید کا ایک مختصر اور پیغام رسا سورہ، پالیسی ساز سورہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امتوں کو، ملتوں کو سنوارنے والا سورہ۔ جنگیں تو سرکار نے 80 سے زیادہ لڑیں، بلکہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ سرکار نے 80 سے زیادہ جنگیں لڑیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں وہ نبی سے لڑی گئیں، نبی نے نہیں لڑی۔ توجہ بڑھائیں گے، میں کچھ کہوں گا۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب مدینے کے قریب ہوئی ہیں، اور اگر یہ مکے کے قریب ہوتی، یہ قبیلہ بنی نذیر کے قریب ہوتی، یہ کہیں اور دور مکے سے مدینے سے ہوتی تو پھر ہوتا کہ نبی گئے تھے لڑنے کے لیے، نبی گئے تھے۔ لیکن ساری جنگیں مدینے سے قریب ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑنے تم آئے تھے، ہم نے تو دفاع کیا تھا، اور دفاع جب تم سے آج تک برداشت نہیں ہو رہا تو حملہ تم کہاں برداشت کر پاتے ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی میں اسی طرح سے آپ سے بات کروں گا اور آپ کی توجہات مجھے میرے بیان میں مجھے اعانت کریں گی۔ تو یہ بہت روشن پہلو ہے سیرت مصطفیٰ کا، سرکار کی سیرت کا بڑا روشن پہلو ہے کہ نبی نے کہیں جا کے حملہ نہیں کیا۔ جو رحمت للعالمین ہو اس کا حملہ بنتا نہیں ہے۔ اچھا، عجیب قرآن میں آیات ہیں اور ان آیات میں عجیب پیغام ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک۔ عجیب آیت ہے۔ اے میرے حبیب، قاتل فعل امر، قاتل اسم فاعل بھی ہے اور قاتل فعل امر بھی ہے۔ جی قاتل، ہم قتل کرنے والے کو قاتل کہتے ہیں، اور اگر فعل امر کے لہجے میں بات کی جائے گی قتل کرو تو بھی کہا جائے گا قاتل، قتل کرو، تو یہ فعل امر ہے۔ قاتل، قتل کرو اللہ کی راہ میں۔
وجہد جہاد کرو نہیں کہا ہے، اس لیے کہ لفظ جہاد کے اندر تلوار کا جہاد بھی شامل ہے، قلم کا جہاد بھی شامل ہے، زبان کا جہاد بھی شامل ہے، اور سو کر بھی لڑا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اور خاموش رہ کر بھی لڑا جاتا ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں ہوتا، کبھی کچھ نہ بولنا بھی بولنا ہوتا ہے۔ لفظ بیان ایک لفظ میرے جوانوں نے بچوں نے سنا ہے، اہل دقت بیٹھے ہیں اور جعفر طیار کا مجلسی مزاج مجمع ہے اور ویسے بھی منتخب مجمع ہے، جو سننے آئے ہیں وہی آئے ہیں۔ جی یہ لفظ بیان آپ نے سنا ہے میرے جوانوں، بیان، جی بیان، اس کو جب تک میں نہیں پہچان سکوں گا جب تک کہ اس کی ضد نہ سمجھ میں آئے۔ ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ تعرف الاشیاء باضدادہا، قاعدہ یہ ہے کہ اشیاء کو، چیزوں کو ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جی تو ضد سامنے آئے گی تو بھئی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب تک ابو جہل نہیں ہوگا تو ابو الحکم بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک رات نہیں آئے گی دن کی قدر بھی نہیں ہوگی۔ جب تک کوئی نابینا نظر نہیں آئے گا آنکھوں کی حیثیت بھی معلوم نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، اللہ نے شاید شیطان کو زندہ اسی لیے رکھا تاکہ رحمان کے نمائندوں کی قدر ہونے لگے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ ایک فلسفہ شیطان کو چھوٹ دینے کا فلسفہ۔ جی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ کتنی قیمت کے ہیں، آنکھوں کے پیسے کتنے لگ سکتے ہیں، ہمیں اپنے ہاتھ پیروں کی قدر و قیمت ہی نہیں معلوم۔ جب ہم کسی کو بے ساکی کے میں دیکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ پیروں کی قیمت کیا ہے۔ کسی کو ہاتھ پکڑ کر کوئی لے جا رہا ہو تب اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کی قیمت کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ہر چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ بیان، لفظ بیان میں یہاں ایک جملہ کہہ گیا کہ کبھی کبھی خاموش رہنا بھی بولنا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں سے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، یہی آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کچھ ہونا چاہیے، کچھ آپ کچھ نہ کریں، برائے مہربانی آپ کچھ نہ کریں تو آپ کی خدمت شمار ہوگی۔ کام خراب کرنے والے لوگ، جی ماحول خراب کرنے والے لوگ، جی بیان کی ضد ہے ابہام، اور ابہام اسی قبیلے کا ہے کہ جس میں عربی میں ایک لفظ ہے بہیمہ، اور بہیمہ جانور کو کہتے ہیں۔ جس کی زندگی روشن نہ ہو وہ انسان نظر تو آتا ہے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانور ہے جس کی زندگی روشن زندگی نہ ہو۔ جی اور وہ اللہ کی مخلوق تو ہے، لہذا قرآن کی زبان میں وہ آیات الہی میں سے تو ہے، مگر وہ آیات محکمات میں سے نہیں ہے، آیات متشابہات میں سے ہے، جو روزانہ رنگ بدلتا ہو، جو روزانہ ڈھنگ بدلتا ہو، جو روزانہ در بدلتا ہو، جو روزانہ عقیدہ بدلتا ہو، جو روزانہ پیر بدلتا ہو۔ بھائی تھوڑا بولیے گا، جو روزانہ مرشد بدلتا ہو۔ بھائی میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں یہ دروازہ سکھاتا ہی ہے کہ زمانے کو مڑ کے نہیں دیکھو، موڑ کے دیکھو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آمادہ ہیں؟ ایک جملہ کہہ دوں، تھوڑا سا بسم اللہ سب بولیے۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ہوٹل کے کمرے بک کروا کر اذانوں میں علی ولی اللہ بند کروانے کی باتیں کر، بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
عجیب داستان ہے. انہوں نے کچھ سالوں پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے کہ وہ شیعوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ پریشان ہی اس بات پر ہیں کہ میری تو ہر مجلس میں 4 لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. مشکل کہیں اور کی ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اچھا صرف سنی سے شیعہ نہیں ہو رہے, ہندوؤں سے شیعہ ہو رہے ہیں, مسیحیوں سے شیعہ ہو رہے ہیں جی, سنی اور دیوبندیوں سے شیعہ ہو رہے ہیں. آزادی بیان ہے, آزادی عقیدہ ہے, کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. جس کو جو بات سمجھ میں آ جائے اسے عمل کرنے کا حق ہے. البتہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے بہت سنی دیکھے جو شیعہ ہوئے ہیں, کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں, کچھ میں نے شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہو جاتے ہیں. کہنے لگے جی کہاں دیکھ لیے؟ میں نے کہا ہمارے یہ افسران جو جب چاہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اچھا میں بول کسی اور کو رہا ہوں, آپ خفا آپ ہو رہے ہیں. یہ 4 سنی بھائیوں میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. وہ کربلا میں, نجف میں, مشہد میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کے بتاتا ہے جس عقیدے کو میں نے سمجھ لیا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. اور دوسرا پیغام یہ دیتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے, مارتے نہیں ہیں. جو ہمارے درمیان آ کر سکون محسوس کرے وہ تمہارے پاس نہیں رہے گا, یہاں آئے گا. اور آج نہیں کل سب یہی کہیں گے. بھائی تھک کر نہیں سنیے گا, مجھے وہ ملنگ بڑا اچھا لگتا ہے جو کنٹھے کو لابے ڈال کر, ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر, گلے میں کشکول ڈال کر کوچہ بازاروں میں اور شاہراہوں پر آوازیں لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. مجھے دیکھیے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے, لیکن ہم بہت روشن بات کرنے والے لوگ ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ایسی کیفیت, ایک پالیسی ساز پیغامات ہیں قرآن کی آیات میں, اور ان پیغاموں میں ایک پیغام سورہ مبارکہ النصر میں ہے. نبی نے 80 جنگیں, میں نے ایک جملہ کہا 80 جنگوں کا سامنا کیا جی, 80 جنگوں کا. متوکل بیمار پڑا, اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گا. ٹھیک ہو گیا. مفتیان دین سے پوچھا کہ کتنا دے دیں کیا کثیر شمار ہو؟ کسی نے کہا جی 20 جانور ذبح کر دیجئے. دوسرے کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں 25 دے دیجئے. اب یہیں سے وہ بادشاہ ہے نا, بادشاہوں کا مزاج اپنا, یہیں سے ایک مرتبہ سوئی اٹکی کہ 20 دوں یا 25. تو کوئی سمجھا کہ یہ زیادہ بتائیں گے تو خوش ہوگا. اس نے کہا جی 30 دے دیجئے. اس نے کہا جی 20 کیوں, 25 کیوں, 30 کیوں, ایک رائے کیوں نہیں ہے؟ تو ایک بات بتاؤ نا کہ کتنے دے دوں کہ کثیر کہلائے. اب یہاں تو یہ مشکل میں آ گئے. پہلے یہ وہاں سے لینے والے لوگ, اور جو لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات ہی نہیں کر سکتے. جی جی قرضہ لینے والے اور بھیک مانگنے والے تو برابر میں نہیں بیٹھتا نا. اسی لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کشکول توڑو. کشکول توڑو گے تو تم برابری میں آ کے بیٹھو گے. اور یہ کشکول ہی ہے جو اس وقت پوری مملکت کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہے. توجہ ہے, تھوڑا سا گردن ہلا دیجیے گا, بات جا رہی ہوتی ہے. تو مشکل بڑھنے لگی, بھئی کتنا دے دیں, 20 25 30 کیا کریں؟ تو کسی نے آواز دے کر کہا کہ ایک اور بھی عالم ہیں جنہیں شیعہ اپنا 10واں امام مانتے ہیں. کہا انہیں بلاؤ ذرا, ان سے پوچھیں. امام کو پیغام بھیجا گیا جی آپ بتائیے کتنا دے دوں کہ کثیر شمار ہو؟ امام نے فرمایا 80 جانور, 80 چیزیں, 80 عنوانات, 80 چیزوں کو اللہ کی راہ میں دے دو تو کثیر صدقہ ہو جائے گا. تو اب جیسے ان سے پوچھا تھا کہ 20 کیوں, 25 کیوں, 30 کیوں, ایسے امام سے بھی پوچھا کہ 80 کیوں. تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی. حضرت نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اے میرے حبیب اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پر نصرت دی ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو 80 جنگوں میں نصرت دی تھی.
قرآن اور اہل بیت کا جڑنا دیکھیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ جو جنگیں سرکار نے لڑیں وہ سرکار نے نہیں، سرکار پر مسلط کی گئیں، سرکار پر تحمیل کی گئی ہیں. یہ حملہ ہوا تھا، یہاں تو جواب دیا گیا ہے. دقت چاہوں گا. مگر 80 جنگوں کے لڑنے پر کسی ایسی جنگیں، خیبر خندق جیسی تو مشہور جنگیں ہیں، مگر کسی بھی جنگ کے جیتنے پر اللہ نے اپنے حبیب سے نہیں کہا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں فتح مبین دے دی، ہم نے کھلی فتح تمہیں دے دی، روشن فتح ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کر دی. کسی جنگ کے لڑنے اور جیتنے پر فتح مبین کا لفظ نہیں آیا. مگر جہاں جنگ ہی نہیں لڑی گئی، تلواریں نیاموں میں رکھوا لی گئیں، خبردار کوئی نیزہ بھی نہ اٹھائے، کسی کے ہاتھ میں تیر کمان بھی نہ ہو. کیسے لڑیں گے یہ جنگ؟ سرکار نے فرمایا علی قلم اور دوات اٹھاؤ. جہاں ساری تلواریں رکھوا دی گئی ہوں اور قلم چلاؤ. توجہ، جہاں قلم چلا ہو، ابھی قلم چل رہا تھا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، وہاں یہ آیت نازل ہو گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. مسلمان اسی دن جیت جائے گا جس دن اس کے اندر صبر آ جائے گا. صبر سے بڑا ہتھیار نہیں ہے، برداشت سے بڑا کوئی ذریعہ کامرانی اور کامیابی نہیں ہے. ہاں اس میں ضرور ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 دن لگتے ہیں یہ طے ہونے میں کہ کون جیتا. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد پر. آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. اللہم صل علی. کچھ دن بعد طے ہوتا ہے، کچھ دن بعد طے ہوتا ہے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، مگر صبر کے ہتھیار سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. اور یہ میں نے آج کی اس مجلس کے لیے، میں اب اپنی تمہید سے نکل آیا باہر، یہ آج کی مجلس کے لیے جو میں نے عنوان قرار دیا اس لیے کہ یہ آج کی رات اور کل کا دن ایک فاتحہ کا دن ہے. فاتحہ، فتح کرنے والی ایک بی بی، جیتنے والی ایک بی بی. بھائی جیتتا وہ ہے جو شرائط رکھتا ہو، ہارتا وہ ہے جو شرائط مانتا ہو. بی بی نے شام سے رہائی کے موقع پہ شرطیں لگائی ہیں. یہ شرطوں کا لگانا بتا رہا ہے کہ جیتا کون ہے. جب رسیاں باندھ کر لائے تھے، باب مصائب نہیں ہے لیکن جملہ سننے کا ہے، جب رسیاں باندھ کر لائے تھے تو ڈھول پیٹ رہے تھے کہ ہم جیتے، اور جب رسیاں کھول رہے تھے تو گردن جھکا رہے کہ ہم ہارے. اور ہار ایسی کہ اب قیامت تک رسی اس کے ہاتھ میں پڑی رہے گی، زنجیر اس کے ہاتھ میں پڑی رہے گی جس نے زنجیر باندھی تھی. یہ کون سی زنجیر ہے جو اس کے ہاتھوں میں پڑی رہے گی؟ وہ لعنت کی زنجیر. اب ڈھونڈنے سے بھی کوئی مروان نہیں ملے گا. اگر کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دیا نا تو وہ پورا خاندان شیعہ ہو جائے گا. ہوا ہے میرے ساتھ، ایک جوان آیا کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا مشکل ہے؟ مجھے تو بھرتی کرنی نہیں ہے، میں شیعوں کی بھرتی نہیں کرتا، جو پرانے شیعہ ہیں وہی اچھے شیعہ ہو جائیں. ناراض ہو رہے ہیں آپ جی، ناراض ہو رہے ہیں. میں جو نیا شیعہ آ رہا ہوتا ہے نا میں اس سے 4 سوال کرتا ہوں، 4 سوال کرتا ہوں. کچھ لوگوں کو وہ سوال اچھے نہیں لگتے، کرنے دیجئے انہیں تنقید. جناب مولانا اکرام ترمیزی صاحب سے، مولانا نظر الحسن عابدی صاحب سے، جناب شیخ صلاح الدین صاحب سے. کراچی میں 6 ادارے ہیں جہاں طلاق اور خلا کے مسائل سنے جاتے ہیں. سینکڑوں فائلیں بنی ہوئی ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتی ہیں شادیاں. تمہیں قومیات کا الف نہیں پتا اور تم تنقید کرتے ہو ممبر پہ بیٹھ کے. کہاں ہمارے ساتھ کہاں زیادتیاں ہوتی ہیں ہمارے متعلقہ لوگوں کے ساتھ. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ساتھ پڑھنے کی بنیاد پر ظاہری چمڑیاں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. انہیں کیا پتا. مجھے جب کسی نے کہا نا کہ آپ پر یہ تنقید ہوئی ہے، آپ نے ایک سوال کیا ہے، جو لڑکے شیعہ ہو رہے تھے تو آپ نے ان سے کچھ سوال کر لیے تو بھرپور تنقید ہو رہی ہے. میں نے کہا ان کو بیچاروں کو کیا پتا،
یہ اپنے شاید برابر والی گلی والا انہیں نہیں پہچانتا. جو قومیات کے مسائل میں ہے نا انہیں پتا ہے کہ پریشانی کہاں پر ہے اور کہاں سے بیماری آتی ہے. اس منبر کا کام ہے منفی رستوں کو بند کرنا اور مثبت رستوں کو کھولنا. سینکڑوں کیسز ہیں انہی دفتروں میں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کن کن وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی کی ذات. اللہم صلی علی اس سے بہتر اور بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت دور تک مجمع ہے، صلوات اس سے بہتر پڑھیں. اللہم صلی علی. بات آگے بڑھے. سب سے زیادہ کامیاب جنگ، سب سے زیادہ کامیاب معرکہ صبر کا معرکہ ہے. علامہ طالب جوہری کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. کوئی کم و بیش 35-40 سال انہوں نے سالم خطابت سے امت کو نوازا ہے. جی، خطابت کا سالم ہونا بہت بڑا ہنر ہے. جی، لوگوں کو ان کے عقائد کی تقویت پہنچاتے رہے، ملت کو عقائد میں ان کی تقویت پہنچاتے رہے، دلیلیں دیتے رہے، مضبوط کرتے رہے. بڑا حسین جملہ ہے ان کا. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا، توجہ اس جملے پر، میری عادت ہے کہ میں کسی کا جملہ پڑھتا ہوں تو اس کا نام لیتا ہوں. یہ تھوڑی ہے کہ جناب ندیم نقوی صاحب کے 2 مصرے میں نے پڑھ دیے اور اپنے کہہ کے پڑھ دیے. جب ان کے ہیں تو انہی کے ہیں. اتنا تو جرأت ہونا چاہیے. جو اتنا ہی امین نہیں ہے پھر اس سے اور کیا امانت داری ہوگی. تو الحمدللہ یہ کوشش ہوتی ہے اور اسی انداز سے آگے بڑھنے کا خیال ہے اور اسی کو آگے لے کے چلیں گے. علامہ طالب جوہری کا بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں، سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی اگر آمادہ ہے تو ایک منزل آگے آ رہا ہوں. 1 سال پہلے کہا فلاں کراچی تیرے باپ کا نہیں ہے. ہم نے کہا پاکستان زندہ باد. اور اب کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہ وہاں جاتا ہے، کبھی یہ وہاں جاتا ہے، کبھی یہ خانے وال جاتا ہے، کبھی یہ حیدرآباد جاتا ہے، اور ہم یہاں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس پہ باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں تو میں زمین میں گاڑوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلند تر صلوات. توجہ ہے بھائی. دیکھیے یہ جو علی ولی اللہ کی آوازیں ہیں نا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کی ضرورت ہے. یہ دین کی ضرورت ہے. ہماری عزت تو اس میں ہے کہ ہم ضرورت دین کو پورا کر رہے ہیں. اگر علی ولی اللہ نہیں پڑھیں گے نا تو ہر نفسیاتی بیمار نبوت کا دعویٰ کرتا رہے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. انہیں کچھ اور مشکل کہیں اور ہے. انہیں مشکل کہیں اور ہے، پریشانی کہیں اور ہے. یہ جس انداز سے، اچھا پھر ان کو آپ پیغام دے دیں نا
کہ یہ آرزو ہے تو تمہارے بڑے بھی اپنے سینے میں لے کر منو مٹی کے نیچے چلے گئے اور آج انہیں کیڑے کھا رہے ہیں، مگر یہ آواز یہاں کی نہیں ہے۔ صدائے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ میں تو گزارش کروں گا، کر چکا ہوں، یہ فیصلہ بزرگ کریں گے، میں تو ایک طالب علم ہوں، یہ گزارش کر چکا ہوں ایک اسلام آباد کے جو ملکی سطح کا اجلاس تھا اس میں، اور بہت مدت بعد، کوئی 25 سال کے بعد ساری جماعتوں نے مل کر، تمام ہمارے مذہبی اداروں نے مل کر ایک قومی وقار کا مظاہرہ کیا ہے اور قومی آبرو کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور یہ بات بڑی دیر سے لوگوں کی خواہش اور آرزو تھی کہ سب ساتھ نہیں ہو سکتے، مجھے جگہ جگہ مجلسوں میں روک روک کے کہتے تھے اتحاد نہیں ہو سکتا، علامہ ساجد نقوی اور علامہ راجہ ناصر صاحب اور ISO اور JSO یہ سب ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اب بیٹھ گئے تو آپ لوگوں نے شاباش دی، ان سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بھئی آپ سب کی سلامتی کے لیے، پوری امت کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ تو یہ جو اذان کی آوازیں ہیں نا، یہ خلیفتہ بلا فصل، میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا۔ کہنے لگے جی اچھا بڑی مشکل سے مان لیا ایک صاحب نے کہ علی ولی اللہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ جو آپ ٹرین چلا دیتے ہیں یہ کیوں؟ صرف کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بہت کہہ دیجئے علی ولی اللہ، مان لیتے ہیں۔ تو یہ آگے 4-5 جملے مسلسل ایک کے پیچھے ایک جملہ، ایک کے پیچھے ایک جملہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 55 آیہ ولایت میں اللہ نے صرف اتنا کہہ دیا ہوتا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو ہم بھی کہہ دیتے علی ولی اللہ۔ وہاں تو اللہ خود کہہ رہا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہ علی کی صفات تو خود اللہ نے 4 بیان کی ہیں۔ تو میری گزارش، میں نے وہاں کہا تھا اور یہاں تکرار کر رہا ہوں کہ میری تو گزارش ہے، بزرگ رائے دیں گے، کہ میرے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ قاتل المشرکین فاتح خیبر، صرف علی ولی اللہ نہیں بولتے تھے، وصی رسول اللہ، قائد الغر المحجلین، مولا کے القاب بیان ہوتے تھے اذانوں میں۔ یہ بزرگ طے کریں پاکستان کے اور نجف اور قم کے کہ پھر 8-10 جملے مولا کی صفات کے اذانوں میں بیان ہونے چاہیے، اس لیے کہ حق بات اگر روکی جائے تو حکم حسین یہ ہے کہ اسے تکرار سے کرو۔ کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ امام سجاد نے فرمایا علی۔ کہا آپ کے بھائی جو کربلا میں مارے گئے؟ کہا علی۔ کہا دونوں بھائیوں کے نام علی؟ فرمایا چھوٹے بھائی کا نام بھی علی۔ کہا سارے بھائیوں کے نام علی؟ کہا میرے بابا حسین فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا میں سب کے نام علی رکھتا۔ جس چیز کو دبایا جائے اور وہ حق ہو تو اسے اتنا ہی اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ توجہ کر لی۔ پہلا مسئلہ تو ہمارا بہت روشن ہے، اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ آسمانی مسئلہ ہے، یہ ضرورت دین کا مسئلہ ہے۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ یہ مذہب کی ضرورت کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، علی ولی اللہ کی صدائیں۔ اور دوسرا مسئلہ ہے عزاداری کا، کہ یہ مجمع دکھاتے ہیں تو تم تو خود کہتے تھے نا کہ مجمع ہم زیادہ ہیں یہاں، ہم زیادہ ہیں یہاں پر۔ تو زیادہ اور کم کی بنیاد پر تو فیصلہ ہی نہیں ہونا چاہیے، صحیح اور حق کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کل آپ مرکزی جلوس میں شرکت بھرپور کریں گے۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل اللہم صلی علی محمد۔ اور
ہر سال سے زیادہ اہتمام کے ساتھ امام حسین کا چہلم منایا جائے گا۔ یہ بات بھی روشن رہے، 1% ہمارے درمیان بھی کچھ خاص دماغوں والے لوگ ہیں، خاص دماغ والے لوگ ہیں جی، جو زیادہ سمجھتے ہیں باتوں کو۔ ان کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ کوئی ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے، کوئی الیکشن نہیں ہو رہا، یہ مجلس اعزا ہے اور حسین کی اعزا ہے، عزائے مجلس اعزا اور جلوس اعزا ہے، کوئی سیاست نہیں ہو رہی، یہ حکمت ہے، دانائی ہے، سمجھداری ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے عقیدتوں کا اظہار کریں۔ اور یہ پاکستان ہے، یہاں ایک عجیب سی کمزوری پائی جاتی ہے اس مملکت میں، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ حق دیا نہیں جاتا، حق چھیننے کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ تو ہم اپنا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہم شہری اور قانونی، شرعی، انسانی، مذہبی حق رکھتے ہیں کہ ہم اس انداز سے امام کو یاد کریں۔ اور میں تو حضرت آیت اللہ خامنائی کا ایک جملہ آپ کو سنا دوں، وہ فرماتے ہیں کہ حسین مولا کی قربانی، جیسے جیسے شعور بڑھے گا اس کا نور پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ نور پھیل رہا ہے، یہ مجمع اس لیے بڑھ رہا ہے کہ حسین کی قربانی کا نور عام ہو رہا ہے۔ مسئلہ سماجی نہیں ہے، روحانی ہے۔ یہاں کوئی بات دیکھیے، الحمدللہ جس کیفیت سے میں گزر رہا ہوں، کوئی اور ہوتا نا تو شاید ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی حماس کی بات کر رہا ہوتا اور حزب اللہ کی باتیں کر رہا ہوتا، اور ہر مجلس میں جو ہے وہ یمن کے مسئلوں کو اٹھا رہا ہوتا، اور ہر مجلس کے اندر یوم القدس اور القدس کی بات کر رہا ہوتا۔ مجھے پتا ہے کہ کہاں کہاں کیا بات کرنی ہے، جی ہمیں پتا ہے، وہ درد، وہ پریشانی عالمی سطح پہ مسلمانوں کی، وہ ہمیں پتا ہے، لیکن بات ہر جگہ نہیں کی جائے گی، ورنہ بات میں اثر نہیں رہے گا۔ یہاں مجلس اعزا امام حسین ہو رہی ہے، یہاں میں وہ بات نہیں کروں جس بات کے کرنے کا کوئی خاص نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ کرے میرے بچے میری بات سمجھیں۔ میں یہاں اگر کھڑے ہو کر اس منبر پر آ کر جعفر طیار کے کوئی ایسی بات کروں گا کہ جس بات کا نتیجہ دور تک نہیں جائے گا، تو میں یہاں کیوں کروں؟ بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں، اور پھر ہم مجلس کرتے ہیں فضائل اہل بیت سنانے کے لیے۔ ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں عظمت اہل بیت سننے اور سنانے کے لیے، ہم عظمت اہل بیت سننے آئے ہیں۔ جبریل تشریف فرمائے نبی کی خدمت میں، سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ 11 سال۔ تمہاری کتنی ہے؟ 7 سال کے ہو۔ یہ بچہ جانتا ہے عمر بولتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی میں اپنے مزاج سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں نے میرا مزاج بھی خراب کر دیا ہے، تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو جو شعور اس کا ہے۔ تم چلے ہو اذانوں کو رکوانے، تم چلے ہو ماتم رکوانے، یہ بات پرانی ہو گئی، کوئی اور بات کرو۔ ہمارا دشمن بے وقوف ہے، اس پہ مجھے افسوس ہے۔ دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے، اور وہ آپ کا اور میرا دشمن نہیں ہے، وہ اپنا دشمن ہے، اور اتنا بے وقوف دشمن کہ وہ ہمیں روک رہا ہے جن چیزوں سے وہ اتنی بڑھیں گی۔ آج ایک جگہ خواہش تھی کہ میں جاؤں پہنچوں، مگر میرا دل نہیں تھا جانے کو، نہیں گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا دل نہیں تھا اور نہیں گیا، نہیں گئے۔ توجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں، آپ انہیں آل فال بولنے کا موقع دیتے ہیں،
انہوں نے کہیں سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، انہیں کہیں آڈٹ رپورٹ دینی ہے، انہیں کہیں حساب دینا ہے، اور شریف النفس شہریوں کے خلاف انہیں بولنے کا موقع دیتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ رو کر، عزاداری کر کے، ماتم کر کے، صبر کر کے اپنے مذہب کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ مجمع جو حسین کے عزاداروں کا مجمع ہے، یہ مجمع صابروں کا مجمع ہے۔ کوئی اگر آپ کے کسی عزیز کو تھپڑ مارے اور آپ کھڑے ہوئے رو رہے ہوں تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ جی ہمیں اہل بیت نے کہا ہے، ورنہ جنہوں نے امام حسین کو اذیت پہنچائی تھی ہم ان کے ماننے والوں سے آج بدلہ لے لیتے۔ ایک صاحب کہنے لگے کب تک کربلا کا ذکر ہوگا؟ جب تک یزید کا حمایتی موجود ہے۔ میں تو ڈھونڈ رہا تھا پاکستان میں یزید کے حمایتی کون ہے۔ الحمدللہ چہروں سے نقابیں اتری ہیں، اس ملک کے اندر کچھ نکل آئے ہیں، تو جتنا یزید کے حمایتی نکلیں گے اتنا ہی حسین کے عزادار نکلیں گے۔ یہ نظام ہے، یہ ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا، اور مجھے اس بات پر بھی افسوس ہے کہ ہمیں کس کام پہ لگا دیا ہے۔ جی ہم کتنا نیچے لے آئے ہمیں اس ملک کے حالات نے اور ان معاملات نے، ہمیں کتنا، اس ممبر سے بیٹھ کر میں پون گھنٹے تک آپ کو یہ باتیں کرتا، مجھے خود احساس ہے کہ ہم کہاں ہیں، کس کیفیت میں ہیں۔ مجھے ابھی کوئی 40-45 منٹ ہو گئے ہوں گے آپ کو بولتے ہوئے، آپ سے بات کرتے ہوئے۔ ہمیں نیچے لے آئے کہ ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہاں بیٹھ کر حسین کا نظام معیشت سمجھانا تھا، ہمیں تو یہاں بیٹھ کر حسین کا نظام امن سمجھانا تھا، ہمیں یہاں بیٹھ کر امام حسین کا نظام تجارت سمجھانا تھا، ہمیں تو ممبر سے بتانا تھا کہ ملک کیسے چلتا ہے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ مگر ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے، پھر اس ماحول سے استفادہ کرنا بھی اسی ممبر کا کام ہے، اور الحمدللہ بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری قوم میں وحدت بڑھتی جا رہی ہے، ہماری جماعتوں میں اتحاد بڑھتا جا رہا ہے، ہم ایک نقطہ اشتراک کی طرف آتے جا رہے ہیں، اور ہم قومی جلالت کی طرف آ رہے ہیں۔ پاکستان گزشتہ 30 سال جیسا ہونے جا رہا ہے، جیسا 30 سال پہلے تھا۔ تم نے بیچ میں ہمارے درمیان رکھنے ڈالے، وہ اب تمہاری طرف پلٹ رہے ہیں۔ ہم متحد ہو رہے ہیں اور تم لڑ رہے ہو۔ بہت جلد امام کا ظہور ہونے والا ہے، امام آئیں گے اور ہماری الجھنیں اور دور ہوں گی، اور ہم سب مل کر امام کو ان کے جد کا پرسہ دیں گے۔ شب جمعہ اگر کسی کو امام زمانہ سے ملنا ہے تو وہ کربلا آ جائے۔ فرزند زہرا، یوسف زہرا، امام حسین کا نواں بیٹا، ہر شب جمعہ اپنے جد حسین کو سلام کرنے کربلا جاتے ہیں۔ لوگوں کو دیدار بھی ہوتا ہے، ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کس سے مل کر آ گئے، اور وہ جب سلام کرنے کے لیے مرقد حسین پر پہنچتے ہیں تو ان جملوں میں ایک جملہ کہتے ہیں، السلام علیکہ ایہا الخد الطریب، سلام ہو خاک آلود رخساروں پر، جن رخساروں پر مٹی لگ گئی تھی، سلام ہو کٹے ہوئے سروں پر، سلام ہو برہنہ چہروں پر، سلام ہو اس علی اصغر پر جسے پانی پلانے لے گئے تھے مگر تیر مار دیا گیا۔ شب اربعین ہے عزادارو، جنہیں رونا آ رہا ہے وہ ثواب پائیں گے، جنہیں رونا نہ آ رہا ہو وہ آنسو مانگے۔ یا اللہ مجھے رونے کی توفیق عطا فرما،
یہ ایک قطرہ عشق میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ عزادارو، بی بی زینب کے فتح یابی کا دن ہے، جسے چہلم کہا جاتا ہے، جسے باندھ کر لے گئے تھے، وہ قیامت تک یزیدیت کو باندھ کر آ گئی۔ اور اب اگر کوئی ہار اور جیت کا مفہوم سمجھنا چاہے گا تو اسے جناب زینب سے پوچھنا ہوگا کہ جیت و ہار کا مفہوم کیا ہے۔ آپ کی آنکھیں آمادہ ہیں، آپ کی صدائیں بلند ہیں۔ عزادارو، کربلا سے لٹا ہوا قافلہ جب چلا تھا تو بہت سے بچے تھے، ایک بچی بھی تھی، مگر یہ قافلہ جب شام پہنچا تو بہت سے بچے تو رستوں میں گرتے رہے۔ میں 3 سال پہلے جب بی بی زینب کو سلام کرنے گیا تو بیروت ایئرپورٹ پر اتر کر زمینی رستے سے ہم شام میں داخل ہوئے۔ تو جو شام اور بیروت کا سرحدی شہر ہے، اسے بالابک کہتے ہیں، وہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو کسی نے بتایا یہاں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار بھی ہیں۔ ہم زیارت کے لیے گئے تو دونوں دختران امام حسین کو سلام کیا تو وہاں جا کے اور گریہ بڑھا کہ جب متولی نے یہ بتایا کہ ان میں سے ایک بیٹی کی عمر 9 سال تھی اور ایک بچی کی عمر 14 سال تھی۔ وہ جو 9 سال والی بچی تھی وہ اونٹ سے گری، پیچھے آنے والے اونٹ نے پیر رکھ دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رونے آئے ہیں آوازوں کا آزاد۔ اور وہ جو 14 سال والی بچی تھی، جب یہاں سے گزر رہے تھے تو لوگ پتھر مار رہے تھے۔ ایک پتھر اس بی بی کے سر پہ لگا اور چوٹ اور زخم اتنا شدید تھا کہ بالآخر یہ شہید ہو گئی۔ اب یہ بی بی ام لیلہ کی بیٹیاں تھیں یا بی بی رباب کی بیٹیاں تھیں؟ رونا اور عزا اس بات پر ہے کہ یہ مائیں بچیوں کو چھوڑ گئیں۔ عزاداروں، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں اور دودھ پلانے والے بچوں کی، پینے والے بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ جب بچے گرتے تھے نا اونٹوں سے تو بندھے ہوئے ہاتھوں میں مائیں بس حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ کر کہتی تھی تمہیں ہم نے اللہ کے حوالے کیا۔ کیا کرتی یہ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہیں۔ عزادارو، یہ قافلہ شام پہنچا اور شام میں بازار شام، دربار شام اور زندان شام، یہ تینوں سخت امتحان تھے جناب زینب کے لیے، سخت ترین امتحان تھے۔ دیکھیے، رونے کے لیے کبھی بعض اوقات ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں 20 منٹ کے مصائب پڑھوں تو عزادار کہیں کہ آج مصائب زیادہ سنیں۔ بعض اوقات ایک جملہ رونے کو بہت ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک شہر کے اندر، اندرون ملک کے ایک شہر میں بہت بڑا مجمع بڑی کثرت سے سننے آئے ہوئے تھے لوگ۔ محبت کرنے والوں میں سے کسی کا ایک مجھے دھکا لگا، میں ذرا غیر متوازن ہوا تو میرے سر سے عمامہ زمین پہ گر گیا۔ تو وہاں جو چاہنے والے تھے ایک نے اٹھا کر مجھے دیا اور اس کی مذمت کرنے لگے کہ دیکھ کے چلو کیا کر رہے ہو۔ وہ مجھے عمامہ اٹھا کر معافیاں مانگتے ہوئے دے رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ ہمارے اربوں کھربوں انگنت امام قربان حسین کی جوتیوں پر، ہمارے ماں باپ فدا، ہمارے اجداد فدا، ہماری نسلیں قربان امام حسین کے چپلوں پر، جوتیوں پر، نالینوں پر۔ کیا حیثیت ہے ہماری؟ لوگ بڑھ کر امامے کا ادب کر رہے تھے۔ اس وقت مجھے رونا اس بات پر آیا کہ حسین کا امامہ اتار کے کوئی لے گیا۔ جناب زینب نے جو جملہ کہہ کے نبی کو پکارا ہے نا، اس میں ایک جملہ یہ ہے، نانا آپ کے حسین کا امامہ اتار کے لے گئے۔ مسلوب الامامۃ والردا، نانا آپ کے حسین کا امامہ بھی لے گئے، ابا بھی لے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، وہ جو جملے، ایک جملہ بھی رونے کے لیے کافی ہوتا ہے نا، وہ ایک جملہ بھی جو رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک
ایک جج بیٹھا سن رہا تھا اور قاصد بلا بلا کر گواہوں کو سنوا رہا تھا. مختلف آوازیں دی گئیں اور وہ سنتا رہا. اچانک قاصد نے آواز لگائی زینب حاضر ہو. تو وہ بلند آواز سے رویا, کرسی چھوڑ کر چلا گیا. جب جا کے پوچھا لوگوں نے کہ حضور کیا ہوا, فرمایا 1400 سال کے بعد مجھ سے یہ جملہ برداشت نہیں ہوا. میں اس پہ رو رہا ہوں کہ امام سجاد نے کیسے برداشت کیا. زینب کو دربار میں لایا جائے. بڑا سخت مرحلہ تھا جب جناب زینب کو دربار میں لایا. بہت مشکل مرحلہ تھا جب زندان میں جناب سکینہ کا جنازہ اٹھایا گیا. بہت مشکل مرحلہ تھا. کسی نے پوچھا تھا امام سجاد سے, مولا, کسی نے پوچھا تھا امام سے, پوچھا تھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے, یہ آپ پر بڑھاپا کیسا ہے؟ تو امام نے فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا. وہ ننھی سی میت, وہ چھوٹی بہن کا میت جو میں نے زندان شام میں اٹھائی اور بی بی کو وہیں دفنا دیا. عزادارو, بڑا بڑا عجیب جملہ آپ کو کہہ دوں, یہ وہ اسیر ہے جو آج تک اسیر ہے. جناب سکینہ آج تک زندان شام میں ہے. دیکھیے جلتے ہوئے خیمے سے جناب زینب امام سجاد کو لائیں. بڑا مشکل مرحلہ تھا. بی بی کی ابا میں آگ لگتی تھی, آگ چھڑاتی تھی. پھر دوسری ابا میں دوسری طرف آگ لگتی تھی, آگ چھڑاتی تھی. اور امام سجاد کو اٹھا کر لے آئیں. مگر اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا. جناب رباب کو لے کر آتے تھے, بی بی پھر چلی جاتی. جناب رباب کو لے کر آتے تھے, بی بی پھر چلی جاتی تھی. جناب زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے, چلیے. تو روتے ہوئے فرمایا میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے. اجرکم اللہ. جس دن رہائی ہوئی ہے اس دن تبرکات واپس آئے تو ایک گٹھڑی لا کے رکھ دی گئی. جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو اس میں چادریں نظر آئیں. بی بی نے آواز دے کر کہا بھابی ام فروہ آپ کی چادر آ گئی. دوسری چادر دیکھ کر کہا بھابی ام لیلہ آپ کی چادر آ گئی. ایک اور چادر دیکھ کر کہا اے بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی. سنیں گے نا, آوازیں بلند ہے نا. ایک ننھی سی چادر. فرمایا سکینہ اٹھو تمہاری چادر کیا. اجرکم اللہ. شام سے رہائی پا کر جناب زینب کربلا جا رہی ہیں. جب کربلا قریب آئی نا تو بی بی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا, اونٹ سے نیچے گر گئیں. اور میں نہیں بیان کر سکتا کہ جس انداز سے قبر حسین کی طرف بڑھی ہیں. ادھر پہلا زائر قبر امام حسین صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, وہ اپنے غلام عطیہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. اور پہلی دفعہ قبر حسین پر اگر کوئی آیا ہے تو وہ جناب جابر آئے ہیں. اور قبر حسین پر بیٹھ کر اپنے غلام سے کہا دور جا کے کھڑے ہو جاؤ, میں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں. عطیہ کہتا ہے کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا, لگ ایسا رہا تھا جیسے حسین سے بات کر رہے ہوں. وہ کچھ کہتے ہیں اور پھر جواب آتا ہے, کچھ دیر رکتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کوئی جواب آ رہا ہے. کہتے ہیں میں دور کھڑا, اچھا نابینا ہو گئے تھے, انہیں نظر نہیں آتا تھا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو. عطیہ کہتا ہے میں دور کھڑا ہوا تھا کہ اچانک میرا مولا یعنی جابر ابن عبداللہ الانصاری اچانک قبر حسین سے کھڑے ہو گئے اور آوازیں لگا لگے عطیہ مجھے لے کر جاؤ. جیسے قبر سے آواز آئی ہو عطیہ دور چلے جاؤ میری بہن آ رہی, جابر دور چلے جاؤ میری بہن زینب آ رہی ہے. ادھر جناب زینب نے جب قبر حسین کو دور دیکھا تو خود کو سواری سے گرا دیا اور گئی ہیں قبر حسین کی طرف. مگر عزاداروں میں ایک آخری جملہ کہہ کے مجلس مکمل کر رہا ہوں. قبر حسین کے قریب جا کر پیر بھاری ہونے لگے, پیر اٹھ نہیں رہے تھے جناب زینب سے. تو وہاں دور کھڑے ہو کر کہا بھائی میں سکینہ کو چھوڑ آئی. سکینہ زندان شام میں رہ گئی. ماتم حسین یا